جنت نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہے اس کو نازل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنے عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اس آیات کو سن کر عام لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا ہم لوگوں کو ہر وقت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے لیے ہی بنایا ہے، اور روزمرہ کی جو زندگی ہے ہماری، یعنی کہ کھانا پینا، چلنا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب ہم لوگ عبادت کے علاوہ بیکار کر رہے ہیں، یعنی ہم ان پر کوئی ثواب کا مستحق نہیں ہوں گے۔ تو یہ عام غلط فہمی جو ہوتی ہے یہ ہم لوگوں کو قرآن کریم کے آیات کو صحیح معنوں میں نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو چلیے اس کا اصل کیا مطلب ہے اس کو ہم سمجھیں۔ اس آیات پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے اس میں حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ سب کچھ یہ تو بنیادی ڈھانچہ ہے اسلام کا، یہ تو شامل ہے ہی۔ باقی روزمرہ کی زندگی میں جو کام ہم کرتے ہیں، اگر ان سارے کاموں کو شریعت کے مطابق کیا جائے، انہوں نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے، جس طریقے پر چلنے کے لیے کہا ہے، جس پر صحابہ چلے ہیں، تابعین چلے ہیں، ان پر اگر ہم چل کر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ بازار جانا بھی ثواب کا کام ہوگا، اور اس پر ہم کو اجر و ثواب ملے گا۔ چنانچہ قرآن کریم کی دوسری آیات کے اندر جو کہ سورہ انعام کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي میرا نماز، وَنُسُكِي میرا قربانی کرنا، اور میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام دنیا کے پالنہار اور تمام دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس آیات کے اندر یہ ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، یعنی میرا جینا۔ تو میرا جینا کا مطلب یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی کے اندر جینے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اس کا اصل مفہوم یہی ہے، اگر ہم ان کاموں کو شریعت کے مطابق کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کریں گے تو وہ عبادت میں شامل ہوں گے، اور ہم کو اس پر اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ انشاءاللہ اس پر ہم کو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی شادی بیاہ کرتے ہیں، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ولیمہ کرتے ہیں تو ولیمہ میں بھی ہم لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہر کام کو ہم شریعت کے مطابق کریں، یہی اصل مقصد اصلی ہے۔ اسی کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو بخاری و مسلم کے اندر ہے کہ اگر انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سمجھ کر اگر کرے گا تو اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا، یعنی کہ اس کا یہ خرچ کرنا اس کے لیے یہ صدقہ بن جائے گا۔ تو اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ کوئی اللہ کی خالص عبادت تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کو عبادت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی نیت پر اگر کیا جائے تو اس کو بھی صدقہ میں شامل کیا گیا ہے، یعنی اس کو بھی صدقہ مان کر اس پر ثواب دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کے حدیث ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو صادق اور سچا امانت دار تاجر ہوگا وہ شہداء، نبی اور انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تاجر لوگ اکثر بازار میں ہوتے ہیں تو بازار میں رہنا بھی عبادت ہوگا، اگر وہ سچائی، ایمانداری اور پختگی
کے ساتھ کام کرے گا اور اس کو اللہ کا حکم مان کر اور اللہ کے خوف سے ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کر کے اگر عبادت کے طریقے سے وہ کرے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اخلاق حسنہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے، چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا اپنے بھائیوں کے سامنے مسکرانا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو چنانچہ لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آنا اور ان کو میٹھی اور اچھی باتیں کہنا یہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے، یعنی عبادت ہے۔ تو ہمارا بازار جانا بھی عبادت ہوا، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی عبادت ہوا، لیکن تبھی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر وہ سارے کام کریں گے تو عبادت میں شامل ہوں گے۔ یہاں تک کہ جب کوئی ہم اپنے ہاتھ سے کوئی لقمہ اپنی بیوی کے منہ پر ڈالتے ہیں، یعنی کہ ان کو کھلاتے ہیں اور اس کو پیار و محبت کے ساتھ دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ تو ہماری اوپر کی باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دنیا کے اندر چلنے کے لیے اور روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے جو کام ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے وہ سارے عبادت میں شامل ہوں گے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے اخلاق اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اگر ہم کریں گے تو اس پر ہم کو اجر و ثواب ملے گا۔ لہذا ہم لوگوں کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہم لوگ کرتے ہیں ان کو کریں، باقی جو روزمرہ کی زندگی ہم گزارتے ہیں ان کو اسلام کے مطابق گزارے، نہ کہ غیروں کے طریقے پر چلے، نہ کہ دوسروں کو دیکھ کر چلے، بلکہ ان کو اسلام کے اندر جو بتائے ہوئے راستے ہیں اس کے مطابق گزار کر اپنی زندگی کو خوشنما بنائیں اور آخرت کی زندگی کو سنوارے، تاکہ قبر کے اندر ہم لوگوں کی زندگی اچھی رہے۔ قبر کے بعد جو ہماری آخرت والی زندگی ہے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جنت نصیب فرمائیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ دین و دنیا آخرت کے متعلق مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔